بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھونک ماری، بندہ کہتا بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا۔ اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ۔ رش ہو گیا، پھونکیں بڑی نکلی، شفا کوئی نہیں۔ لوگوں نے پکڑ کے پھینٹی لگائی ہے، میں کہا اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے رام ایک کو بھی نہیں آیا۔ وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا، کہنے لگا سورۃ اخلاص دو ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے۔ کہ حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے، میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے، 100 پھونکیں ماری ہے، ایک کا بھی نہیں نکلا۔ آپ کوئی اور والی پڑھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے سورۃ اخلاص ایک ہی ہے، پر منہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا، منہ بھی تو۔ فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے، پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے، پھر اللہ نے اثر پیدا کر دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نا ایک بڑے منظور نظر خلیفہ ہوئے ہیں جن کا نام تھا جمال الدین ہانسوی۔ اتنے محبوب تھے بابا صاحب کو کہ بابا صاحب نا ان کی وجہ سے ان کے گاؤں رہے 3 سال جا کے ہانسا میں، بڑے محبوب تھے۔ بابا صاحب کسی کو خلافت نامہ دیتے تو کہتے میرے جمال سے سائن کرا لو۔ تو حضرت بابا جمال الدین لاڈلے تھے نا، تو لاڈلے پھر لاڈلی ہوتے ہیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ لاڈلوں پہ آزمائشیں بھی زیادہ آتی، کہتے سائن کرا لو۔ تو وہ لے کے جاتے اجازت نامہ، تو کئی دفعہ حضرت جمال الدین پکڑ کے پھاڑ دیتے۔ لوگ آگے کہتے بابا صاحب انہوں نے تو پھاڑ دیا ہے۔ فرمایا جس کو جمال الدین پھاڑ دے فرید الدین سیاہ نہیں کرتا، ختم ہو گئی بات، پھاڑ دیا تو چھٹی کرو۔ بڑا پیار تھا ان سے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملنے آئے، میں مضمون سمجھا رہا ہوں آپ کو، میری بات پہ توجہ کرنا۔ ان کی نظر پڑی حضرت جمال الدین ہانسوی پہ، تو انہیں یہ درویش بڑا پسند آیا۔ ملتان شریف جا کے خط لکھا، کہنے لگے بابا صاحب میرے سارے مرید اور خلیفے لے لیں، یہ جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے نا ایک لائن اوپر کھینچی ایک نیچے کھینچی اور بڑا مزیدار جملہ لکھا، کہنے لگے بہاؤالدین کمال کرتے ہو، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ میرا جمال ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے قرآنی کشش ڈالی۔ تو ایک دن حضرت جمال الدین ہانسوی کہنے لگے بابا صاحب سے حضور میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، میرا دل کرتا ہے ملتان شریف جانے کو۔ تو بابا صاحب سمجھ گئے، کہنے لگے وہاں کیا ہے، کیا ہے وہاں، کوئی کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، تعلق ہے؟ عرض کی حضور نہیں، میں پیر کا بندہ نواز، آپ جانتے تو ہیں، میرا حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنے کو دل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھی دوست ہے، مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا، پر جس طرح تو جا رہا ہے جا، پھر ادھر ہی جانا، اور گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ ایک در پڑھیے محکم پڑھیے تے پھر ایک دے ہو کے مریے۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو مزاج بن گیا نا، بابا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑے درویش بزرگ تھے۔ درویش سخت جملہ نہیں کہتے، پر بابا صاحب نے بھی نا ایک سخت جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا نوے نوے نہ یار بنائیے، میاں صاحب کمینہ ہی آگ چھڑیا جی، تسی تے سادے بندے ہو، اتنا سخت جملہ، ایویں نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوگ کا، اتنا سخت جملہ کہہ دیے۔ کہا جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت جمال الدین کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، لیکن پتہ نہیں دل پہ کیا بوجھ پڑا، نہ وہاں جا سکا نہ یہاں کا رہ سکا۔ بڑا میرا نام تھا، لیکن دروازہ محبوب سے جدا ہوا تو اب کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا۔ اتنی خستہ حالی ہوئی، ایک کونے میں بیٹھ گئے، مکھیاں بھنکتی ہیں، حال بڑا برا ہے۔ ایک تاجر بابا صاحب کے پاس سال کے بعد آتا تھا، توجہ ہے نا میری بات پر آپ حضرات، سال کے بعد آتا تھا۔ اس سال جب وہ آیا نا، اس نے لوگوں سے پوچھا جمال الدین کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جناب کیا بتائیں آپ کو، یہ معاملہ ہوا ہے، آج کل بابا صاحب علیہ رحمہ ناراض ہیں۔ اس نے نا رات